سیالکوٹ کے مولا امیر امام النصر ابراہیم رحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے، ڈاکٹروں نے آپریشن تجویز کیا، امرتسر سے پیغام بھیجا گیا کہ اس زمانے میں امرتسر بڑا شہر تھا، جتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہاسپٹل تھے امرتسر میں تھے، پیغام بھیجا ابراہیم علاج کروانا ہے، آپریشن کروانا ہے تو امرتسر چلے آؤ۔ امرتسر بلائے گئے، ابھی طب نے بہت ترقی نہیں کی تھی، ہندو سرجن تھا، آپریشن کے لیے لٹایا، اور پہلے جب ابھی طب نے بہت ترقی نہیں کی تھی آپریشن سے پہلے کلورو فارم سنگاتے تھے، یاد ہے بڑوں کو، تاکہ بے ہوش ہو جائے۔ ابھی وہ انجیکشن نہیں نکلے تھے کہ جو صرف آپریشن کی جگہ کو سن کرتے تھے، کلورو فارم سنگانے لگا۔ مولا امیر نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا کلورو فارم سنگاتا ہوں۔ کہا کیوں سنگاتے ہو؟ کہا تاکہ آپ سو جائیں اور آپریشن کی زحمت نہ ہو۔ فرمایا رک جاؤ، جب سے میں نے مدینے والے کا فرمان سنا ہے کہ سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرو، تب سے میں نے کبھی سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت نہیں چھوڑی ہے، رک جاؤ۔ ہندو ڈاکٹر رک گیا۔ مولانا امرتسری جیسا فدا ہوا اس واقعے کی گواہی دیتا ہے اپنے اخبار ہے۔ کہا ڈاکٹر نے سمجھا ہندو تھا، اس کو کیا پتا سورہ ملک کتنی لمبی، اس نے سمجھا تو 2-4 منتر ہوں گے۔ مولانا نے سنت کے مطابق دائیں رخسار کے نیچے اپنی دانی ہتھیلی رکھی، تبارک الذی شروع کی، لمحہ 2 لمحے اس نے انتظار کیا، پھر اس نے سوچا یہ تو ختم ہونے میں نہیں آتی، کلورو فارم ناک سے لگا دیا۔ ہائے، اور اگر بڑوں کے نام پہ مذہب بنانا ہوتا تو ابراہیم میر کے نام پہ مذہب بناتے۔ ہندو ڈاکٹر گواہی دیتا ہے، کہا سارے آزاد سو گئے، ابراہیم کی زبان تب تک چلتی رہی جب تک پوری سورہ ملک ہی مکمل یاد کر کے مکمل پڑھ نہیں رہی ہے، تب تک زبان خاموش نہیں تھی۔ ہندو ڈاکٹر نے مولانا امرتسری کو کہا میں تمہارے مذہب کو تو اور زیادہ نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں کہ یہ شخص جب قیامت کے دن اٹھے گا تب بھی یہی کلام پڑھتا ہوا اٹھے گا جو کلام پڑھتا ہوا سویا ہے۔ اگر بزرگوں کے نام پہ مذہب بنانے ہوتے تو جتنے بزرگ ہم نے پیدا کیے اتنے کسی نے اور پیدا کیے ہی ہم نے، دوسرے کس نے کیے ہیں؟ تم نے فقی بہت پیدا کیے، قانون دان بہت پیدا کیے، موچ پیدا کرنے والے بہت پیدا کیے، مفتی بہت پیدا کیے، لیکن ولی اللہ پیدا ہوا تو محمد کا فرما بردار ہی پیدا ہوا۔ لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، انصاف تو کرو کہ اتفاق قرآن کی آیت پہ عمل ہو تو کیسے ہو؟ اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ہم کہتے ہیں ہمارے امام کی، وہ کہتا ہے ہمارے امام کی، وہ کہتا ہے ہمارے، اور پھر امام پہ بھی بس نہیں ہے، پھر امام پہ بھی بس نہیں ہے، پھر ان تک پہنچنے کے لیے بہت سی سیڑھیاں، یہ شیخین ہیں، یہ صاحبین ہیں، یہ طرفین ہیں، طرفین بھی آگے، صاحبین بھی آگے، شیخین بھی آگے، ہم کس کھاتے میں رہ گئے؟ کس کی بات ہے؟ لوگوں سن لو، ہم نے کہا ہے کرام سب کا تو مانو تو مدینے والے کی مانو یا عرش والے کی مانو، وہ آپ سے ہو گئے۔ جب کوئی جواب نہیں آیا ہم نے کہا یہ اختراع ہے، یہ پھر پابندی، اس نے اپنا گھر بنایا، اس نے اپنا، سب اپنے گھروں کو چھوڑو اور محمد کے گھر آ جاؤ صلی اللہ، یہ صرف اہل حدیث اور یوتھ فورس کے جوانوں تم بھی سمجھ لو، اہل حدیث ہو تم بھی ذہن میں بٹھا لو، اور ساتھی تو سنی رہے ہیں، اہل حدیث کوئی خاص فرقے کی فرقہ اور اس کے ماننے کا نام نہیں، بلکہ اہل حدیث قرآن و سنت کے نظام کو اختر
کائنات زندہ کرنے کی تحریک کا نام ہے کہ لوگوں آ جاؤ اس کو مانو جس کو مان کے ابو بکر صدیق اکبر بنا تھا، آ جاؤ اس کو مانو جس کو مان کے عمر فاروق اعظم بنا تھا، آ جاؤ اس کو مانو جس کو مان کے عثمان ذی النورین اور علی حیدر کرار بنا تھا۔ اور فیصلہ تم پہ ہے، فیصلہ تم پہ، تم ہمیں بتلا دو کہ عمر فاروق اور صدیق اور عثمان ذی النورین اور علی حیدر کرار تمہاری فقہ کو پڑھ کے بنا تھا، تم بتلا دو، ہم ماننے کے لیے تیار ہے، ہمارا کیا لگتا ہے؟ اور بتلاؤ تو صحیح، بتلانے کی جرات تو کرو۔ ہائے اور ابن حزم تیری قبر پہ رب کی کروڑوں رحمتیں، تو نے کیا کہا؟ کہا اہل حدیث کی صداقت پہ اور اپنی غلطی پہ خود مہر ثبت کی کہ منسوب بھی اپنے آپ کو کیا تو ان لوگوں کی طرف کیا جو محمد سے 150 سال بعد آئے صلی اللہ ہو۔ اور اگر اشتباہ ہو سکتا تھا کہ اگر کوئی اس شخصیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر دیتا جو رسول کے زمانے کی تھی، پھر کوئی شبہ ہو سکتا تھا کہ بھائی اس نے اپنے آپ کو منسوب کیا تو رسول کے شاگرد ہی کی طرف تو کیا ہے، ان کی طرف کیا جن کے درمیان اور صدر کائنات کے درمیان صدی کا فاصلہ، 1.5 صدی کا فاصلہ۔ اور ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے یاروں، تمہیں کیا ہوا؟ تم نے تو ان کی طرف منسوب کیا اپنے آپ کو جن کے درمیان اور سرور کائنات کے درمیان 1300 سال کا فاصلہ، 1300۔ اور ہم تمہیں 14ویں صدی سے اٹھائے اور اس پہلی سن ہجری میں لے جائیں جب جبریل آسمان سے رب کا قرآن لے کے محمد کے قلب اطہر پہ نازل ہو رہا۔ پھر دیکھ لو تم لوگوں کو کیا دیتے ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ چلو لمحے بھر کے لیے تمہاری بات مان لیتے ہیں، ہمیں طریقہ بتلاؤ کہ فرقہ بندی کیسے ختم ہو، رب کے قرآن پر کیسے عمل ہو، واعتصموا بحبل اللہ ہے۔ اگر یہ حکم ماننے کے لیے ہے یا اس کو رکھنے کے لیے ہے؟ قرآن کی یہ آیت ماننے کے لیے اتری ہے کہ چومنے کے لیے؟ ماننے کے لیے۔ ہم نے طریقہ بتلایا، اس پر عمل کیسے ہو، اس کو کیسے مانا جائے۔ سب کا احترام، نبی کا دامن اقدس تھا، اللہ کی بات ماننا اور اتحاد۔ ہم کہتے ہیں اگر اس طرح نہیں ہو سکتا، ہماری بات غلط ہے، قرآن و سنت اصل نہیں ہے، تو تو ہم کو طریقہ بتلا دے کہ کس طرح ہو سکتا ہے، ہم اس طرح کرنے کے لیے تیار ہیں، تم بتلا دو۔ کہنے لگے 2 طریقے۔ ہم نے کہا کیا طریقے؟ کہنے لگے ایک طریقہ یہ ہے کہ سارے اپنے مذہبوں کو چھوڑ دیں، سارے اپنے مذہبوں کو اور سارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد بن جائیں، سارے ان سے مقلد۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، چلو اتفاق جو کرنا ہوا، اسی طرح صحیح، کوئی بات ہو تو صحیح، کسی بات پہ آؤ تو صحیح، سارے چھڑوا دو، امام ابو حنیفہ کو منوا دو رحمت اللہ علیہ۔ اب ذرا سوچ سمجھ کے بتلانا کہ کس کو ماننا، کر گئے امام صاحب کو۔ ہم نے کہا امام صاحب کی کتاب کون سی ہے؟ امام صاحب کو ماننا ہے۔ اللہ رسول کو ماننے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کو مانو کیا مطلب ہے؟ وہ بولو، قرآن کو مانو، رسول اللہ کو مانو مطلب کیا ہے؟ حدیث کو مانو۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانو، ان کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی کون سی ہدایت؟ وہ تو امام صاحب کے 600 سال بعد لکھی گئی ہے۔ سن لو آج بات، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، طلباء اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تم تھوڑا سا یاد کر لو ایک بات، تمہیں بھی فائدہ پہنچے گا۔ کوئی کتاب فقہ کے اندر، عقائد کے اندر ایک کتاب امام صاحب کی طرف منسوبہ فقہ اکبر کے نام عقائد ہے،
فقہ میں نہیں، وہ بھی عقائد میں، اور وہ بھی منسوخ 11 صفحے کی کتاب عقائد میں۔ فقہ کے اندر کتابیں صرف 2 شاگردوں کی، کتابیں صرف 2 شاگردوں کی، ایک قاضی ابو یوسف، دوسرے امام محمد ابن الحسن الشیبانی۔ کتابیں 2 شاگردوں کی، ایک محمد الشیبانی کی، ایک قاضی ابو یوسف کی۔ تم بتلاؤ کس کو مانے؟ تم نے کہا ہم سب کو مان لیتے ہیں، ماننے کے لیے تیار ہے، کتاب کروا دو۔ کون سی کتاب؟ کتاب تو کوئی نہیں، پھر کس کی کتاب؟ گھر کے محمد شیبانی اور ابو یوسف کی کتاب بھی تو امام صاحب کی ہے۔ سن لو بات، ہم نے کہا ہم نے تمہارا ہدایہ پڑھا، ہم نے تمہارا قاضی خان پڑھا، ہم نے تمہارا عالمگیری پڑھا، ہم نے مرسوس ترغبی کی پڑھی، ہم نے بحر الرائج پڑھی، ہم نے ابن عابدین پڑھی، ہم نے کلب کی شاہ پڑھی، ہم نے وقایا پڑھی۔ اس میں 70% مسئلہ پہ لکھا ہوا ہے کہ ابو حنیفہ کا مسلک اور تھا اور قاضی ابو یوسف اور محمد شیبانی کا مسلک اور ہے، اور فتویٰ ابو حنیفہ کے مسلک پہ نہیں، محمد شیبانی کے مسلک پر ہے۔ بتلاؤ مانے تو کس کی مانے؟ محمد شیبانی کی مانے کہ ابو یوسف کی مانے؟ 70% مسئلے فقہ حنفی کے کیا قاضی ابو یوسف کے ہیں یا محمد شیبانی کے؟ اور امام ابو حنیفہ کے 70% مسئلوں پر فتویٰ اور بولو نہیں ہے، کس کو مانے؟ کہنے ان دونوں کو بھی مان لو۔ ہم نے کہا 3 ہو گئے، کہنے بالکل 3 ہو گئے۔ ہم نے کہا تینوں کو مان کے فیصلہ ہو جائے، کہنے ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا ہم نے پڑھا فقہ کی کتابوں میں کہ علماء ماورا النہر کا فتویٰ اور ہے اور فقہاء بغداد حنفیہ کا فتویٰ اور ہے۔ بتلاؤ ماورا النہر کے حنفیوں کی بات مانے کہ بغداد کے حنفیوں کی بات مانے؟ کہنے دونوں کی مان لو۔ ہم نے کہا چلو ان کی مان لیتے ہیں، لیکن ہم نے ہندوستان میں فتاوی عالمگیری اٹھایا، وہ دونوں کو نہیں مانتا، اس نے تیسرا فتویٰ دیا ہوا ہے، کہنے اس کو بھی مان لو۔ ہم نے کہا 6 کو مان لیتے ہیں، لیکن یہ بتلاؤ امام کہتا ہے کہ اگر نماز کی نیت باندھ کے سورت فاتحہ کی بجائے کوئی اور چیز پڑھ لی، یا صرف سبحان اللہ کہہ دیا، یا اپنی زبان میں اللہ تو بڑا ہے یہ کہہ دیا، امام کہتا ہے نماز ہو گئی، شاگرد کہتا ہے نہیں ہوئی، دونوں کو مانا، بتلاؤ ہماری نماز کدھر جائے گی؟ استاد کہتا ہے نماز ہو گئی، شاگرد کہتا ہے نماز، اور بولو کس کی حق ہے؟ کل کے دونوں ہی حق ہے، کل کے دونوں ہی ہائے۔ ہم نے کہا پھر قرآن کہاں پھینکے؟ معاذ اللہ، جس نے اپنی حقانیت منوانے کے لیے دلیل یہ دیکھی لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اور لوگوں نے قرآن کو مانو، اس لیے مانو کہ یہ سچی کتاب ہے، اس کے اندر اختلاف قرآن بھی کہتا ہے اور محمد کو کہتا ہے مانو، کیوں کہ ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی، سارے حق ہیں۔ ایک کہتا ہے دن چڑھا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے رات کٹا، دونوں سچے ہیں۔ ہم نے کہا دونوں سچے ہیں تو ہم کو پاگل خانے میں جمع کروا دیں، ہم کہا یہ سانو فیم کھوا دو، یہ فیم نہیں لگتی کہ آج کل ہیروئن ماشاء اللہ بڑی ہے، ناری برکت لگ رہی ہو پہ آ دو تاکہ جنہیں تو ساری مت کہنے ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ رات کو کہیں دن بھی ٹھیک ہے تو رات بھی ٹھیک ہے، یہ دونوں گلا کہہ سکتے نہیں۔ یہ کہو کہ قبر سے دیوار بالنا بھی ٹھیک ہے تو نہ بالنا بھی ٹھیک ہے، ایک ٹھیک ہے، اور سارا مذہب کعبے کا رب گواہ ہے اسی پر جو کہو کہتے یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم بغداد میں گئے، حضرت ہمارے ساتھ تھے، شیخ الحدیث ہمارے حضرت العلی ہمارے ساتھ تھے، ہم ان کے ساتھ تھے، کچھ حنفی دوست بھی تھے، کچھ بریلوی بھی، کچھ دیوبندی۔ جمعے کی نماز ہم نے بغداد کی اس مسجد میں پڑھی جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔
جامع امام اعظم جو اسے یاد ہے جامع امام ابو حنیفہ رحمت اللہ ہے ابا رحمت اللہ ہے ارے احترام ہم سے زیادہ کوئی نہیں کرتا، گستاخی تم سے زیادہ کوئی نہیں کرتا، اپنے آپ کو مقلد بھی اس امام کا کہتے ہو اور مانتے بھی اس کی شاگردوں کی ہو، کہتے اس کی تقلید ہو مانتے شاگردوں کی ہو، تم سے زیادہ بڑا محنت کرو نہیں۔ ان کی مسجد میں نماز پڑھی دجلہ کے کنارے پر، بغداد کے اندر بہت بڑی مسجد ہے، جامع امام اعظم کے نام سے مشہور ہے۔ ہماری انہوں نے عزت کی کہ عرب کے اندر دستور ہے کہ وہاں تکبیر کہنے کے لیے ایک اونچا سا کھڑا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے مسجد نبوی میں یا کعبۃ اللہ میں دیکھا ہے، عرب میں اونچے اور جو خصوصی مہمان ہوتے ہیں ان کو اس اونچے چبوترے پر بٹھا دیتے ہیں۔ اب ہم 11ویں شریف کے گئے تھے بستی میں تو 11 ہی افراد بھی تھے، حنفی بھی اہل حدیث بھی دیوبندی بھی بھیل بھی سارے لوگ، اور سارے نامور علماء، نام نہیں لیتا کہ میں نے کئی آدمیوں کا نام لینے سے پہلے موضوع نہیں کیا ہوا ہے، سارے موجود۔ اب خطبہ ہوا، امام صاحب جب نماز پڑھنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسجد کے اندر جس کے ایک گوشے میں مسجد کے ایک کنارے میں ہٹ کے امام صاحب کی قبر بھی ہے، یہ اس مسجد کا بات ہے، نام ہی مشہور ہے جامع ابی حنیفہ۔ امام نے کہا بولے سوالین، میں حضرت صاحب اور مولانا حافظ عبدالغفور صاحب ہم تین آدمی تھے، ہم نے سوچا کہ اب آمین تو کہہ نہیں ہے، ذرا اتنی اونچی نہ کہا جائے کہ تینوں کی آواز اکیلی ہی نظر آئے۔ ابھی ہم نے کہی نہیں کہ اونچی اتنی زور سے آمین ہوئی کہ معلوم ہوا چھت اڑ جائے، ساری مسجد آمین کے نعرے سے گونج اٹھی، آمین۔ اب میں نے دیکھا اور میرے ساتھ ایک لاہور کے ہمارے دوست ہیں، آج کل یا رسول اللہ کانفرنس کا دورہ ان سے پڑا ہوا ہے، وہ میرے ساتھ تھے، جب آمین زور سے کہی تو ان کی ہنسی چھوٹ گئی نماز کے اندر ہی، ہنسی اس لیے چھوٹی کہ یہ وہابی ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو جا کے پاکستان میں ناک میں دم کر دے گا، تمہارے امام کی مسجد میں آمین ہوتی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اب بڑا پریشان، اب بڑی مشکل سے ہم بڑے پریشان، اب وہ میرے ساتھ سے، میں نے کہا یا اللہ نماز بچا لے، اب پتہ نہیں اللہ نماز قبول کی ہے کہ نہیں، میں بھی ساتھ آتا جھوٹ نہیں بولتا، رکوع جانے لگے تو بے اختیار میری نظر مولوی صاحب کی طرف دیکھ رہا ہوں، اب جب اللہ اکبر کہا امام نے بھی رفائی جان کی، سارے مقتدیوں نے رفائی جان سار اٹھایا تب بھی رفائی جان۔ اب جب دونوں رکھتے مر کے فارغ ہوئے تو سب کی ہنسی چھوٹی، حضرت امیر سمیت سب ہنس رہے، اب انتظار کر رہے ہیں کب نماز کی سلام پھرے کب بات کریں، تو اس نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا حضرت جی مبارک ہو، کہا لگا کیوں کیا بات ہے، میں نے کہا اب تو آپ کے امام صاحب کی مسجد میں بھی رفائی جان ہو رہا، کہا لگا اس طرح بھی جائز ہے، میں نے کہا جس بندے کا پتر ہے نا تو پاکستان چل کے بھی یہ گل ہے کہ اس طرح بھی جائز ہے، کہا لگا میں پاکستان بھی کہنے کے لیے تیار ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے، اگلا جمعہ جو پاکستان میں آئے میری مسجد میں تو پڑھانا، تیری مسجد میں میں پڑھاؤں گا، اور میں وہاں رفع یدین کروں گا، تو نہ کرنا، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے دونوں طرح ٹھیک ہے، کہنا کل سے ٹھیک ہے پر لوگوں نے سانو مسجد چو کٹ دینا باہر، یہ مطلب ہے جو ہمارے مسلک کی حقانیت کی یہ بھی زندہ دلیل ہے کہ دشمن بھی اس کے کسی مسئلے کو یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ یہ غلط ہے، اس لیے کہ ہم کوئی مسئلہ اس وقت تک نہیں بتلاتے جب تک مدینے والے کی اس پہ مہر نہیں لگ جاتی ہے۔ کوئی مسئلہ جو کسی ماں کے دال کو اس گجرا والا میں بڑے بڑے پھنے باہر پڑے بڑے بڑے، اور اگر اس واقعے کا کسی کو شبہ ہو مولوی صاحب سے جا کے پوچھ لے، ہم سے نہیں اپنے مولویوں سے پوچھ لے، اور اگر پھر بھی یقین نہیں تو بغداد ہمارے ساتھ چلا چلے، اگر آمین اور رفع یدین ہوتی ہو ٹکٹ وہ دے دے، اگر نہ ہوتی ہو تو ٹکٹ ہم دے دیں، فیصلہ ہو جائے، کہو کہ چلو تم کیا کہیں، کر رہے سب ٹھیک ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے، ہم نے کہا اتحاد کیسے ہو، ایک کہتا ہے نماز ہو گئی، دوسرا کہتا ہے نماز
حضرت جی اتفاق کہتے ہو کر گئے دونوں ٹھیک ہے. جس کی نہیں ہوئی وہ بھی ٹھیک ہے, جس کی ہو گئی یہ ٹھیک ہے. ایک بزرگ کہتا ہے جو سورت فاتحہ امام کے پیچھے پڑے اس کے منہ میں آگ, اس کے منہ میں آگ. دوسرا امام محمد کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک پڑھنے والا نہ پڑھنے والے سے افضل ہے. امام صاحب کا اپنا شکل, جو کہتا ہے منہ میں آگ وہ بھی ٹھیک ہے, جو کہتا ہے پڑھے ضرور پڑھنی چاہیے وہ بھی ٹھیک ہے. پھر غلط کیا ہے؟ ہم کو غلط کا نام پتہ ہے. کیا کہتے ہو؟ سن لو, حق ایک ہوتا ہے, حق اور باطل بہت. یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک, یہ باطل ہے. اور کائنات میں کوئی رب نہیں, ایک ہی ہے, یہ ٹھیک ہے. کوئی متا نہیں, کوئی راہبر نہیں, کوئی رہنما نہیں, کوئی غلطی سے محفوظ نہیں, مگر ایک مدینے والا, یہ ٹھیک ہے. یہ اور جو کہے وہ بھی غلطی نہیں کرتا, ہمارا حضرت صاحب یہ بھی غلطی نہیں کرتا, اور اس کی بات اس کی بات کے بالکل خلاف, یہ بھی ٹھیک ہے. یہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ یا ہم کو بتلاؤ کہ رسول پر تو وہی اترتی تھی صلی اللہ ہو. تم کہہ دو تمہارے بزرگوں پر وہی اترتی تھی, ہم ماننے کے لیے تیار. سیدھی بات ہے, کیونکہ وہی والا غلطی. اور میں یہاں کہنا چاہتا ہوں سارے حضرات کی موجودگی میں, میں نے جرت والا فرقہ اگر دیکھا ہے تو شیعہ دیکھا ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا ہم اپنے بزرگوں کو ایسا ویسا نہیں سمجھتے, ہمارے سارے بزرگوں پہ وہی اترتی ہے, ہمارے سارے بزرگوں پہ وہی اترتی ہے. اس لیے اگر ان کی بات آپس میں غلط بھی ہے تو وہی اتارنے والے سے پوچھو, اس پر تو سب پر وہی اتری ہے, اس لیے سب کی بات. یہ تو جرت والے انہوں نے جرت کی کہ اس کو غلطی والا بتلایا, ان کو تو نہیں بتلایا. کہا اگر غلطی کرتا ہے تمہارا خدا کرتا ہے, ہم کو کیا پوچھتا ہے؟ خدا مجھا ہمارا کبھی غلطی نہیں کرتا ہے, اس پر تو وہی اترتا ہے. اس کا تو یہ تو جرت کی بات ہے, یہ ہمت کی بات ہے. انہوں نے کہا علی پہ بھی وہی اترتی تھی, حسن پہ بھی, حسین پہ بھی, زین العابدین پہ بھی, محمد باقر پہ بھی, جعفر صادق پہ بھی, موسیٰ کاظم پہ بھی, علی رضا پہ بھی, علی نقی پہ بھی, محمد تقی پہ بھی, حسن عسکری پہ بھی, اور اس پہ بھی جو جمنے سے پہلے ہی غار کے اندر گھس گیا ہے. یہ تو کام ہو گیا نا, یہ تو ٹھیک ہوئی, جرت کی بات ہے. اسی لیے ہمارے حضرت صاحب بھی ان کی مجلس اعظام میں تشریف لا رہے ہیں. ایک ہمارے حضرت صاحب بھی ان کی مجلس اعظام میں اشتہار بھی گالی کر رہے ہیں. یہ تو جرت کی بات ہے. لیکن یہ کہاں کی جرت ہے؟ کہتے ہو کہیں اترتی بھی نہیں, غلطی کرتے بھی نہیں. یا کہو کہ غلطی کرتے ہیں, یا کہو وہی اترتی ہے. یہ کیسی بات ہے؟ قرآن ایک طرف اور قول امام ایک طرف, فرمان نبی ایک طرف, قول بزرگ ایک طرف, دونوں ٹھیک کیسے ہوں گے؟ یا اس کو غلط کہو یا اس کو غلط کہو. اور یاروں نے جرت کی, آج یہ بھی مسئلہ تھا. یاروں نے جرت کی, انہوں نے کہا ہاں تم کہتے ہو قرآن یہ کہتا ہے, ہمارا امام معصوم یہ کہتا ہے, کون غلط؟ انہوں نے کہا تمہارا قرآن غلط ہے, ہمارا امام معصوم غلط ہے. ہاں لکھا ہوا ہے. میں نے اپنی کتاب الشیعہ والقرآن کے اندر شیعہ دوستوں کی 1200 حدیثیں, ایک دو نہیں کتنی, اور بولو تو صحیح, 1200 حدیثیں درج کی ہیں اپنی کتاب کے اندر. الشیعہ والقرآن کے اندر 1200 حدیث, ایک دو نہیں 10 20 نہیں, 1200 حدیث کے قرآن غلط ہے اور امام کی بات صحیح ہے. یہ جرت کی بات ہے. وہ استغفر اللہ نہیں پایا, جرت کی بات. ٹھیک ہے تمہارا قرآن غلط ہے, نہیں مانتے. اور پھر ہم کو گالی دی گئی لاہور کے ایک جلسے کے اندر. کہا گیا اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں, ایک نے ابھی تقریر ہوئی ہے اس جمعے کو, ایک حضرت صاحب پگڑی باندھ کے تقریر, کہیں گا سعودی عرب میں گیا کعبے کے پاس, قرآن نہیں بکتا, یا شیعوں کے خلاف کتاب بکتی ہے یا بریلویوں کے خلاف احسان لے رہی ہے کتاب.
میں نے کہا چلتے کیوں ہو؟ اگر کعبہ میں ہماری کتاب بکتی ہے تو ہماری نہ بکے گی تو تمہاری بکے گی، اور کعبے والوں کی کتاب کعبے میں ہی بکے گی، کعبے والوں کی کتاب کعبے میں ہی بکے گی نا۔ جو جہاں کا ہوتا ہے ان کا وہیں میں خمیم ہو، اور جی وہیں پہ خاص جہاں کا کتنے تو لکھے ہوئے نہیں نا کہ ہندوستان میں بکے، کہانیاں تو نہیں لکھی، دلیل سے ثابت کرو۔ آج 3 برس ہو گئے کتاب لکھے ہوئے، 22 کتابیں ایران سے، لبنان سے، کویت سے، مصر سے میرے خلاف چھپی، لیکن ماں کے کسی سپوت کو ان حدیثوں کے غلط کہنے کی جرأت نہیں ہوئی ہے۔ اسلام طرح کی قدر ہے، سلطان طرح کی گالی دینے سے دن پھٹا ہوتا کر لو۔ عرش والے نے بھی کہا ہے کہ گالی تو ہمارے آقا کو بھی دیا کرتے تھے، اور عرش والا جواب میں کہتا تھا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ ان کا کیا ہے؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ گالی دینے سے کیا؟ سارے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے، البریلویہ لکھی ہے، ہم کہتے ہیں احتجاج کیوں کرتے ہو؟ تم نے 1000 لکھی، ہم نے احتجاج وہ بولو ہم نے احتجاج کدر سنارے جی ٹھک ٹھک دلو ہر ایک کوئی تھا، روتے کیوں؟ اس میں کیا بات ہے؟ جاؤ ساری کائنات کے ملاؤں کو کہو اس کا جواب لکھنا تو بڑی بات ہے، اس کا ایک صفحہ پڑھ کے سکھا دو، بتلا دو، گالی دینے سے مسئلہ دو، گالیاں دے لو، تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، ہمارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ گالی سے کیا؟ مسئلے حل نہیں ہوتے، ہم نے مسئلہ اختلاف کے مٹانے کا طریقہ، اتحاد کے بنانے کا طریقہ، اتحاد اگر ہوگا تو اسی بنیاد پہ ہوگا جس بنیاد پہ رب نے اتحاد کروایا۔ وہ کیا بنیاد تھی؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ محمد بھیجے، اس نے مشترک کیا، آؤ آج بھی متفق ہونا ہے تو محمد کی سنت کو اٹھاؤ، اتفاق ہو جائے گا۔ محمد سبب اتفاق ہے صلی اللہ ہو، محمد سبب اتفاق ہے صلی اللہ ہو۔ لے آؤ اپنی کتابوں کو اٹھا کر، ہم بھی لے آؤ، تم بھی لے آؤ، اپنے مبدأ سرور کائنات کی کتاب پہ پیش کرو، جس کا ساتھ محمد کی سنت ہے وہ سچا، جس کا ساتھ رسول کی حدیث نہ دے وہ تم بھی لے آؤ، ہم بھی لے۔ ہم کیا لے آئے؟ ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، جو ہے یا رب کا دیا ہوا یا محمد کا عطا کیا ہوا، تعلیمات کی صورت میں، ارشادات کی صورت میں صلی اللہ ہو۔ کوئی بات ماں کا لال کوئی اٹھے اور کہے تم نے یہ مسئلہ اختیار کیا اس لیے کہ یہ داؤد غزنوی کا مسئلہ تھا، یہ اسماعیل سلفی کا مسئلہ تھا، یہ ثناء اللہ امرستری کا مسئلہ تھا رحمت اللہ علیہم، کوئی اٹھے کعبے کے رب کی قسم ہے اس کا شکریہ ادا کریں گے اور اس مسئلے کو صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے چھوڑ دیں گے۔ کوئی ہمارے کیس میں کوئی بڑا نام نہیں، ہمارے کیس میں نام ہے تو یا رب کے قرآن کا ہے یا محمد کے فرمان کا ہے۔ تسلی کے بغیر تحقیق کے اگر ہماری بات قبول نہیں کرتے تو بغیر تحقیق کے اسے ٹھکرانے کی بھی زحمت گوارا نہ فرمائے، اس لیے کہ بہت دفعے حج دھرمی اور تعصب انسان کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ لوگوں سن لو، ہم جو دعوت دیتے ہیں اس بات کی دعوت نہیں دیتے کہ تم اپنے فرقوں کو چھوڑ کر ہمارے فرقے میں شامل ہو جاؤ۔ اگر یہ بات ہو تو پھر ہم میں اور جس کی ہم تردید کرتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ ہم تو فرقہ بندی کے قائل ہی نہیں، ہم گروہ بندی کے قائل ہی نہیں، ہم واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر دوئی نہیں ہے، اسلام کے اندر اکائی ہے، دوئی یہ حق کی علامت نہیں باطل کی علامت ہے۔ حق
اندر سنی نہیں ہوتی. حق کسی شراکت کو گوارا نہیں کرتا. باطل پوری پسند ہے، حق لا شریک ہے. اس لیے ہم جدائی کے سائے نہیں. ہماری جتنی پکار، ہمارے جتنے جلسے، ہماری جتنی تقریریں، ہمارے جتنے خطبے، ہمارے جتنے وہ سب اتفاق اور اتحاد کے لیے، اعتصام بحبل اللہ جمیعاً کے لیے، انتشار اور افتراق کے لیے نہیں. ہم نہ فرقہ ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر حنفی فرقہ ہے، شافعی فرقہ ہے، مالکی فرقہ ہے، حنبلی فرقہ ہے تو اہل حدیث کی فرقہ ہے. یہ بات بالکل نہیں ہے. اس لیے کہ پہلے فرقے کی تاریخ سمجھ لو. فرقہ کہتے کس کو ہے؟ فرقہ اسے کہا جاتا ہے جو فرقہ اسے کہتے ہیں جو کسی شخص کے نام پر یا کسی بستی کے نام پر یا کسی شہر کے نام پر اس شخصیت، اس بستی، اس شہر کے تعصب کو پیدا کر کے بنایا جائے، اسے فرقہ کہا جاتا ہے. یہ فرقے کی تاریخ ہے. کسی شخصیت کے نام پر. اور سن لو، اسی لیے اسلام دوسرے مذاہب کے مقابلے میں فرقہ نہیں ہے. اس لیے کہ دوسرے جتنے مذاہب ہیں ان کا نام شخصیتوں پہ رکھا گیا، اور جب رب نے اپنے آخری دین کو سرور کائنات پہ اتارا تو اس دین کا نام محمد کے نام پہ نہیں رکھا کہ اس میں بھی شخصیت پرستی نہ آ جائے. اس کا نام سرور کائنات کی بستی کی طرح منسوب نہیں کیا کہ یہ بھی فرقہ نہ بن جائے، بلکہ کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. فرقہ وہ ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر اپنے آپ کو عیسائی کہلا کر فرقہ بندی اختیار کی. فرقہ وہ ہے جنہوں نے بڑے بڑے ناموں کو تراشا اور ان ناموں پر اپنی عبادتوں کو استوار کیا. اسی لیے اسلام کہا گیا، محمدن اعظم نام نہیں رکھا گیا. اور ہم کو کہا گیا سماکم المسلمین، یہ نہیں کہا کہ تمہارا نام میں نے محمد ہی رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ محمد اکرم سے بڑی ذات اور کوئی شخصیت کائنات میں ہو سکتی نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ایک مذہب عطا کیا، فرقے کا پابند نہیں بنایا. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا. اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو فرقہ بندی چھوڑنے کی تلقین کی تو لوگوں نے کہا ہم کو کہتے ہو فرقہ نہ بناؤ، اپنا فرقہ بنا رکھا ہے. کائنات کے امام نے کیا کہا؟ فرمایا میرا کوئی فرقہ نہیں، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. میں لوگوں تمہیں اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتا، میں تو تمہیں تمہارے دین کی اصل دعوت کی طرف بلاتا ہوں جو تمہارے نبیوں نے دی تھی، جو تمہارے پیغمبروں نے دی. اور وہ کیا تھی؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ رب کے سوا کوئی خالق و مالک و رازق موجود نہیں. میری دعوت تو تمہاری دعوت ہے، تمہارے نبیوں کی دعوت، میری تو اپنی دعوت ہے. اور اس کا اظہار سید ولد آدم نے اپنی وفات کے دن بھی کیا
کہ جب اس کائنات سے جا رہے تھے اس دن بھی لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ محمد فرقہ چھوڑ کے نہیں جا رہا، لوگوں کو فرقہ بندی میں تقسیم کر کے نہیں جا رہا. اگر فرقہ بنانا ہوتا تو اپنی ذات کی بڑائی بیان کرتا. فرقے والے کیا کہتے ہیں؟ مرتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں مرنے کے بعد یاد رکھنا، ہمارا اونچا مقبرہ بنانا، مقبرے پہ دیا جلانا، دیا جلا کے عرس جمانا، عرس جما کے ڈنڈورا پٹوانا، ڈنڈورا پٹوا کے لوگوں کو بلانا، ہماری تعریف کروانا، تاکہ ہم لوگوں کو نہ بھول جائیں کہ ہمارے نام پہ یہ مذہب بنا ہے. اور کئی بیچارے اتنے شوقین ہوتے ہیں اپنے نام کے، کہتے ہیں لوگ ویسے تو ہم کو یاد نہ رکھیں گے، ہر جمعرات کو ہماری قبر پہ کھیر پکا کے لانا، زردہ لانا، بریانی لانا، قورمہ لانا، اور کہا اگر ہو سکے تو ان کو ہضم کرنے کے لیے سوڈے کی بوتلیں بھی لانا. ہنسنے کی بات نہیں ہے، حوالہ میرے ذمہ ہے. بتایا شریف حضرت بریلوی کی کتاب سبانا، مرتے ہوئے بھی لوگوں کو سمجھا کے مرے کہ دیکھنا ہم کو کہیں بھول نہیں جانا. وصیت کی ہر جمعرات ہماری یاد تازہ رکھنا. لیکن جو فرقہ بنانے کے لیے نہیں آیا، لوگوں کو رب کے دین کی طرف بلانے آیا تھا، اس نے اپنی وفات کے وقت کیا کہا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ تیری لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. یہ اللہ سے دعا، اللہ لا تجعل قبری وثنا یعبد. اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں. اللہ سے یہ درخواست. اور بندوں سے کیا کہا؟ فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا. لوگوں میری قبر پہ میلے نہ لگانا. لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے، رب سے یہ دعا کی جا رہی ہے. یہ پھر پابندی سے بالا بات ہے. ذرا اس بات کو پیچھے نظر رکھو. آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، لوگوں ہم فرقوں کے مقابلے میں آپ سے یہ نہیں کہتے ہمارے فرقے میں شامل ہو جاؤ کہ ہمارا فرقہ کوئی نہیں. فرقہ اس کا جس نے کسی ذات کے نام پر، کسی شخصیت کے نام پر، کسی شہر کے نام پر، کسی بستی کے نام پر اپنی جماعت کی تشکیل کی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ ساری کائنات کے مسلمانوں آ جاؤ، حنفیوں تم بھی آ جاؤ، امام شافعی کے نام پہ فرقہ بنانے والوں تم بھی آ جاؤ، امام مالک کی طرف منسوب ہونے والے تم بھی آ جاؤ، امام ابن حنبل کی طرف نسبت کرنے والوں تم بھی آ جاؤ، عقوبے سے رشتہ جوڑنے والوں تم بھی آ جاؤ، بغداد سے تعلق رکھنے والوں تم بھی آ جاؤ، ہندوستان کی بستیوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والوں تم بھی آ جاؤ. کیوں آ جاؤ؟ اپنوں کو چھوڑو، ہم کو مانو. نہیں، آ جاؤ اس بات کی طرف جو ہم نے نہیں، ہمارے بڑوں نے نہیں، عرش والے نے کہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی طرف آ جاؤ، محمد الرسول اللہ کی طرف آ جاؤ. ہم آج اگر بات تم سمجھنا چاہو، میں کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے میں تمہیں بات سمجھا دوں. سمجھنے کی کوشش کرو. فرقہ کون ہے؟ فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے اپنے امام شافعی کو چھوڑو، امام ابو حنیفہ کی طرف آ جاؤ. فرقہ
محمد کی طرف آ جاؤ. فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے حضرت مولانا نانوتوی کو چھوڑو, مولانا فاضل بریلوی کی طرف آ جاؤ. فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے ان کو چھوڑو, جعفر صادق کی طرف آ جاؤ. کہ سارے کہتے ہیں اپنے کو چھوڑو ہمارے بڑے کو مانو. یہ پھر نہیں. وہ کہتا ہے لکشمن کو چھوڑو سہروردی کی طرف آ جاؤ. وہ کہتا ہے سہروردی کو چھوڑو خواجہ اچکش کی طرف آ جاؤ. وہ کہتا ہے ان کو چھوڑو کامری بن جاؤ. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ان کو چھوڑو اور ہمارے بڑے کو مانو. ہم نے کہا نہیں, ہم ان کو چھڑوا کے اپنے بڑوں کو منوائے تو پھر کہا ہم کہتے ہیں ان کو چھوڑو اور ہم کے قرآن کو مانو, محمد کے فرمان کو مانو. ہم فرقہ نہیں ہیں. فرقہ تو وہ ہے جو یہ کہے کہ اپنے کی بات نہ مانو ہمارے بڑے کی مانو. کعبے کے رب کی قسم ہے روسیا ہے وہ جو یہ کہے کہ تم ان بزرگوں کی چھوڑو, ہم ان کو بھی بزرگ سمجھتے. ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے. ہمارا عقیدہ ان کے بارے میں بھی جو قابل احترام ہے ہمارا ان کے بارے میں نظریہ احترام کا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کبھی ان سب کو باقی رکھ کے ایک ہو سکتا ہے؟ سوچو نہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے یہ نہیں کہا واعتصموا بحبل الامام ابو حنیفہ. قرآن نے یہ نہیں کہا واعتصموا بحبل الامام الشافعی. قرآن نے یہ نہیں کہا واعتصموا بحبل الامام مالک. قرآن نے یہ نہیں کہا واعتصموا بحبل الامام احمد. قرآن نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. سبحان اللہ. ہم تو یہ کہتے ہیں جاؤ ایک حنفی سے پوچھو پورے احترام کے ساتھ, ایک شافعی سے پوچھو پوری عزت کے ساتھ, ایک شیعہ سے پوچھو پوری توقیر کے ساتھ کہ ہم تیری بات ماننا چاہتے ہیں. کیا مانے تو تیری بات کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں. پوچھو کسی حنفی سے, وہ کہے گا امام ابو حنیفہ کے دامن کو تھامو تو میرے ہم آہنگ ہو جائے. شیعہ کو پوچھو ہم تجھ سے متفق کیسے ہو؟ اللہ کہتا ہے متفق ہو جاؤ. کیسے متفق ہو؟ کہتا ہے امام جعفر صادق کو مانو, اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, اس کی فقہ کو رہنما بنا لو, اس کے اقوال کو راہبر کر لو, اس سے ارشادات کو پیشانی پہ سجا لو, اس کی تعلیمات کو سینے سے لگا لو, تم میرے ہم مسلک ہو جاؤ. اور یارو اتنی سی بات جا کے گھر سوچ لو کہ جس سے پوچھو کسی پر چوٹ نہیں ہے. بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں بریلوی سے پوچھو, ہمارے دوست ہیں, اللہ ہم سب کو ہدایت کی راہ پہ گامزن فرما دے. ہماری ان سے کیا دشمنی ہے؟ کوئی زمین کا ہمارا جھگڑا نہیں, کوئی دکان کا جھگڑا نہیں, کوئی اور معاملہ نہیں. بات تو سمجھانے کے لیے ان سے پوچھو ہم تمہارے ساتھ ہم آواز کیسے ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی کے مسلک کو اختیار کر لو. یارو ذرا انصاف تو کرو, اتفاق ہو تو کیسے؟ کہتے ہیں اتفاق ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے کو تم بھی بڑا مان لو, اتفاق ہو جائے گا. ہم نے کہا تمہارے بڑے کو بڑا مانے تب اتفاق ہوگا. یہ فرقہ واریت ہے. تو کہا تم کیا کہتے ہو؟ ہم نے کہا تم اپنے بڑے ہی کو بڑا مانو, لیکن تسلیم کرو تو اس کی بات کو تسلیم کرو جس کی بڑائی کا ذکر آسمان والے نے اپنے قرآن میں کیا ہے. ورفعنا لک ذکرک. فرقہ تو تب ہوتے کہ ہم بھی تمہارے مقابلے میں یہ کہتے ہیں کہ شیخ الحدیث مولانا عبداللہ کی بات مانو, شیخ الاسلام حضرت گوندلوی کی بات مانو,
قوم الازہر مولا میر سیال کوٹی کی بات مانو، وکیل اسلام امرتسری کی بات مانو، سید غزنوی کی بات مانو، حضرت اسماعیل سلفی کی بات مانو، تب تو ہم دکھے گا کہ تم کہو ہم اپنے اعلی حضرت کی طرف بلاتے ہیں، تم اپنے اعلی حضرت کی طرف بلاتے ہو، تم میں ہم میں فرق کیا ہے؟ اور ہم کیا کہیں؟ ہم کہیں ہم فرقہ نہیں، فرقوں کو مٹانے کی آواز ہے، آ جاؤ سب کا احترام کرو، لیکن دامن تھامو تو آمنہ کے لال کا تھامو، اور بات مانو تو عرش والے کے کلام کی مانو۔ پھر دیکھو ہماری بات کہاں سے آئی؟ اور فرقہ وہ ہے جو اپنی بات شامل کرے، اور جو اپنی بات شامل نہیں کرتا وہ جماعت ہے، وہ جماعت جس کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم وخاذلهم۔ لوگوں سن لو، اللہ نے میری جماعت کو قیامت تک باقی رکھنا، اور اس کی آواز ساری آوازوں سے اونچی، دنیا کا کوئی شخص اس کی آواز کو مغلوب نہیں کر سکتا۔ لا تزال طائفة، اللہ کے حبیب کون؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت وہ ہے جو صرف اتنی بات کرتی ہے جتنی بات میں نے کی، محمد کے صحابہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا گھر جا کے سوچنا، تمہیں قسم ہے یہاں نہ ماننا، گھر جا کے سوچنا، گریبان میں منہ ڈالنا، غور کرنا، اور ہمارے لیے معاملہ سمجھ آ جائے تو دعا کر دینا، نہ سمجھ آئے تو گالی دے دینا۔ ہم تمہاری گالی سن کے بھی کہیں گے کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رکیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، اور ہم گالیوں پہ اس لیے بھی بے مزہ نہیں ہوتے کہ ہمارے پلے میں اور ہے کیا۔ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جائیں گے، عرش والا پوچھے گا، کونین کا تاجدار حوض کوثر پہ بیٹھا ہوا ہوگا، پوچھے گا اپنے دامن میں کیا اعمال لے کے آئے ہو؟ کہیں گے اللہ اور تو کچھ بھی نہیں، لیکن اتنا دیکھ لے یا تیرے لیے گالیاں کھائیں یا تاکہ حوض کوثر کے لیے گالیاں کھائیں۔ اگر کچھ رشتہ تھا تو ان کی وجہ سے گالی پڑتی تھی نا، اگر تجھ سے تعلق نہ ہوتا، تیرے محبوب سے رشتہ نہ ہوتا تو ہم کو کون برا کہتا؟ خونے نہ کردائیں کثیرا نہ کچھتائیں، جرمم ہمیں کے عاشقے روئے تو کشتائیں، کیا قصور کیا ہے؟ یا تو یہ کہو کہ ہم نے تمہارے بڑوں کے نام پہ بٹا لگا کے اپنا بڑا کو نہیں کیا، اور کوئی یہ نہ یہ تمہارے پاس تو بڑا تھا ہی کیوں کوئی نہیں، اس لیے تم کس کے نام پہ اپنا سکہ چلاتے؟ اور یارو بات آئی ہے تو کہہ دیتا، جاؤ کسی ماں کے لال کو کہو تو صحیح، ہماری بات کو جھٹلائے، چاہے یہاں کھڑے ہو کر چاہے عدالت میں کھڑے ہو کر، کوئی جھٹلا کے دیکھے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کوئی ہماری بات غلط ثابت کر دے، ہمیشہ کے لیے نبی کے منبر پہ چڑھ کر گفتگو کرنا چھوڑ دے، کوئی جھٹلانے کی ضرورت تو ہے۔ کہتے ہو تم اس لیے نہیں بنا سکے کہ تمہارے پاس بڑا کوئی نہیں، تو جواب سن لو کہ دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس بڑے کو اپنا مانا ہے کہ جس کے سامنے چاند اور ستارے بھی ہیٹ نظر آتے ہیں، اس کے بعد کوئی نگاہوں میں جچتا ہی نہیں ہے۔ جب صاحب نے لال کا چہرہ دیکھا، کعبے کے رب کی قسم ہے روئے زمین کے سارا حسین اس کے سامنے مان پڑ گئے کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں جابر نے کہا تھا کہ چاندنی رات جب چاند کے حکم میں محض مسجد نبوی کی طرف چلا تو کہا میں نے آسمان پہ چھٹکی ہوئی چاندنی
اور چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا، دل میں سوچا کہ اللہ اس بے حسین کو یہ پیدا کی ہے تو نے۔ بے اختیار قدم مسجد نبوی کی طرف اٹھ گئے۔ اس کے کچے صحن میں ننگی مٹی پر آمنہ کے لال کو سرخ چادر اوڑھے ہوئے دیکھا، نگاہ آسمان سے پلٹی اور اس کے چہرے کو انوار سے پڑی، بےتاب ہو گیا، کہنے لگا اللہ تو ہے اور تو نے آسمانوں پہ چاند چمکایا، اس کا حسن مجھے وہلے اور سادہ بنایا، لیکن اللہ جب نگاہ عائشہ کے شاہراہ پر پڑی تو یہ چاند آنکھوں میں جھٹکا ہی نہیں ہے، اور بے اختیار ہو کے کہنے لگا یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بابت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تیرے اور چاند کا کیا مقابلہ؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چاند کو بھی روشنی ملے تو تیرے چہرے پر انوار سے ملی ہے۔ اس کو دیکھا، اس سے بڑا ہم کو تو پھر دیکھا تو کسی اور کو دیکھنے کی حسرت ہی نہیں ہے۔ ایک تو جواب یہ ہے کہ اب اس کا ایسا کوئی ہو تو اس کا دامن تھامے، کوئی ایسا دکھا دو، ہم ماننے کے لیے تیار۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ اپنا ہے ہی نہیں، اس لیے نہیں مانا۔ یارو کوئی اور کہے تو مانے، تم تو نہ کہو کہ تم کو تو 11ویں دینے کے لیے ملا تو وہ بھی میرے گھرانے کا بندہ ملا ہے، تجھ کو تو اپنے گھرانے میں کوئی بندہ ہی نظر نہیں آیا۔ جو اتنی مطلب اللہ کہ تجھ کو 11ویں دینے کے لیے اپنے خاندان میں کوئی بندہ نظر نہیں آیا، اور تو نے مانا تو میرے کو مانا، اس کو مانا جس نے اپنی کتاب بنیاد التنظیم میں جسے پورا چھپا، جس کا ترجمہ پورا کیا، اس کے تدارک پر لکھا کہ 72 فرقے جہنمی، ایک جنتی اور وہ صرف اہل حدیث ہے۔ تو کیا کہتا ہے؟ مسئلہ جس کا علم یہ ہے کہ اس نے بدعتی کی پہچان ایک ہی بتلائی، کہا فرمایا تو میرے اہل حدیث کو برا کہتا ہے، تو کیا کہنا دیتا ہے؟ اور 3 دن پہلے کی بات ہے، میں اپنے حضرت کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، حوالہ میرا ذمہ ہے۔ 3 دن پہلے ہم کو تو کتاب و سنت پڑھنے سے فرصت ہی نہیں ملتی، لوگوں کی کتابیں کہاں پڑھیں؟ ایک دوست کے پاس سلطان باہو کی کتاب نہیں، ان کی اپنے لکھی ہوئی، اور ان پر لکھا ہوا کہ ان کے عرص مبارک کے مقدس موقع پر شائع ہوئی، ترجمہ خود کروایا، اس کو لکھا کہ ہم سے سبھی 251 یہ کرو سلطان باہو کی کتاب کا، کہا ہم سے کیا پوچھو کہ ہمارا کیسا مذہب کیا ہے، ہمارا ایسا کام ہوا، ہمارا بچھیرا تیرا رسول ہمارا مذہب حدیث ہے، ہم سے کیا پوچھو، تمہارے پاس کون ہے؟ اور اگر ہم نے بڑا بنانا ہوتا تو جو ہندوستان کی خوب کو چھین دیا، کعبے کے رب کی قسم سارا برو کو ایک بار کرو شریف وزیر کا سارا مل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا شاہ شہید تو ہمارے قافلے کا سرگرو تو ہے، ہمارا امام نہیں کہ امام صرف مدینہ میں نہیں کو مانا ہے، تو اس بات کا کافی کا سنا، لیکن مذہب تیرا بھی نہیں منواتے، مذہب اسماعیل سے منواتے ہیں کہ ہم فرقہ نہیں۔ فرقہ کون ہے؟ جو اپنی طرف بلا
ہم اصل واقعات بیان کرنے لگے، راتیں بیت جائیں تو واقعات بیان نہ ہو۔ پورے بڑا ان کو بنایا جنہوں نے زندگی میں کبھی نماز اور پوچھا ان کو اپنا مرشد بنا ہے جو نماز نہیں پڑھتے، انہوں نے پڑھی نہیں ہے، ان کو قرآن کا حرف پڑھنا دیا۔ ایک دفعے آج سے 4 مہینے اپنے مملکت سے ہم نے ہے، یہی ہمارے صدر صاحب جو ہیں جو اندرا گاندھی کی فاتحہ پڑھ کے آئے ہیں، فاتحہ ہی پڑھنی ہے نا، اپنا نہ ملا اب اس کو کہنا ہے اللہ نے ہمیں امیر المومنین بھی کیسا عطا کیا ہے، ایسا امیر المومنین ہے جس پہ مولوی محمد شریف بھی راضی ہے اور بابرہ شریف بھی راضی ہے، دونوں راضی۔ ہم نے حافظ سے بگاڑی ہے نہ شیطان سے کبھی، دن کو مسجد میں رہے رات کو مے خانے میں۔ اور میں نے اس جمعے میں حضرت شعر پڑھا تھا، میں نے کہا کسی فارسی شاعر نے کہا ہے کہ معشوق ماں بشیوائے ہر تک جدا نماز، باما شراب خورد و بظاہر نماز کر۔ ہمارا محبوب بھی عجیب ہے، ہم نمازیوں کے ساتھ آتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، بادہ خاروں کے ساتھ آتا ہے بادہ خاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے کہا اس شعر کا مفہوم کبھی سمجھ میں نہیں آیا تھا، صدر صاحب نے سمجھا دیا ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا مولویوں کے ساتھ آتے ہیں باجماعت نمازیں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اور روس کی ڈانسریں آتی ہیں ناچنے والی آتی ہیں تو ان کے ساتھ مل کے گانے گاتے ہیں۔ ماشاءاللہ صدر ہو تو ایسا ہی ہر فن مولا امیر المومنین، ہم کو ایسے مبارک ملے ہوئے، صدر کو ایسا ہی ہونا چاہیے نا جو ہر فن مولا۔ ہم نے بنایا بڑے لیکن ہم نے ان کے نام پہ مذہب نہیں بنایا، تم نے ان کو بنایا جن کو قرآن کا، اور ہم نے ان کو بھی